پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کے قرب و جوار کی جو بستی تھی وہ یہود و نصارہ پر مشتمل تھی۔ مدینہ کے پڑوس میں ایک بستی ہے کہ جس کو نجران کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک ٹولہ، ایک گروپ، ایک سکالروں کی جماعت، علماء کی جماعت، وہ وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان کی تعداد 14 افراد پر مشتمل تھی یا 18 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ حضور کے پاس بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آئے، اور گفتگو کا سبجیکٹ اور عنوان یہ تھا کہ آپ مسلمان، آپ نے جو نئی تعلیم اہل اسلام کو دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ یہ سوال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہے، تو پھر آدم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تو ہے نا، صرف باپ نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، وہ بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، جبکہ تمہارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ابن اللہ نہیں مانتے۔ حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ حضور کی تائید میں کلام پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ بتانا یہ ہے کہ یہاں ماں تو موجود ہے نا، وہاں ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اور اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر خاکم بدان یہ کہہ لو کہ آدم علیہ السلام کی ماں باپ دونوں نہیں ہیں، اس کے دونوں خدا ہیں، جبکہ تمہارا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے گفتگو رہی لیکن تسلیم نہ کی۔ جب آدمی ضد پر، اناد پر اتر آئے اور یہ طے کر لے کہ مجھے بات نہیں ماننی، تو ظاہر ہے اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب کو ایک ترکیب بتائی، اے محبوب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، یہ جو باتیں مناظروں سے جن کا فیصلہ نہیں ہوتا، مجادلے سے فیصلہ نہیں ہوتا، مباحثے سے فیصلہ نہیں ہوتا، ان باتوں کا بہترین فیصلہ میدانوں میں ہوتا ہے۔ ہم آپ کو طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نجران کے عیسائیوں سے یہ کہیں کہ چلو ایسے کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو، کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ آ جاؤ، میدان میں نکل کر آتے ہیں، نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بذات خود بنفس نفیس نکل کر میدان میں آتے ہیں، تم بھی آؤ، اور پھر کیا کریں؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم بھی اور تم بھی مل کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ جو سچا ہے اس کو کامیابی عطا فرما، جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ ثُمَّ نَجْعَلْ، پھر ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم بڑے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے باری تعالیٰ جو حق ہے وہ زندہ رہے، جو باطل ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ بات آگے چلانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نجران کے عیسائی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، میلوں دور کی مسافت پر تھے۔ 14 افراد یا 18 افراد پر علماء، پڑھے لکھے سکالر آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے،
اور ان کے اندر اس وقت عیسائیوں کا پاپا اعظم جو پوری دنیا عیسائیت کا سربراہ تھا، جس کا نام تھا اسقف اعظم عبد المسیح، وہ ان کا انچارج تھا۔ یہ سارے آئے۔ جب خدا بند قدوس نے یہ نصاب بتایا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وہ تو بیٹے ساتھ لائے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وہ مستورات کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ اب نصاب وہ بتانا جو ایک پارٹی پورا ہی نہیں کر سکتی، یعنی جب کہ وہ بیٹے نہیں لائے، عورتیں ساتھ نہیں لائے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارے واپس جاتے اپنے علاقے میں اور پھر اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر آتے۔ نصاب وہ بتانا کہ جو ایک پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو نصاب متعین کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند قدوس نے 3 بیٹے یا 4 بیٹے یا 5 بیٹے عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے بطن انور سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے یا 4 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور 2 کے نام ہے طیب اور طاہر۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ طیب و طاہر یہ دونوں حضرت عبداللہ کی لقب ہے۔ اگر یہ ان کے لقب ہے تو پھر کتنے ہوئے؟ 2 بیٹے ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ کے القاب ہے۔ اور اگر یہ علاقہ نام ہے تو کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ ان 4 اگر ہوئے یا 2 ہوئے، سب کا انتقال مکہ معظمہ میں بچپنے میں ہو گیا۔ یہ مبالغہ مدینہ میں پیش آ رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دنیا میں کوئی نرینہ اولاد موجود نہیں ہے۔ تو جب حضور کی اولاد ہی موجود نہیں، کوئی بیٹا ہی نہیں، تو پھر خدا بند قدوس کا یہ کہنا محبوب ان کو کہہ دو کہ ہم بھی بیٹے لاتے ہیں اور تم بھی بیٹے لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سرکار کے بیٹے تھے۔ اگر حضور کے بیٹے نہ ہوتے تو خدا بند قدوس کا یہ حکم دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر نقص وارد ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں حضور کے بیٹے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ میرے بیٹے تو نے لے لیے، کچھ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا، میرے آخری بیٹے ابراہیم ان کا انتقال یہاں ہو گیا، میرا بیٹا ہے ہی نہیں، میں بیٹا کب سے لاؤں؟ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا بھی جانتا تھا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور سرکار بھی جانتے تھے کہ سرکار کے بیٹے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد اس کے خامد کی طرح منسوب ہوتی ہے۔ فرماتے ما خلا ولد آدمہ ولد فاطمہ، فرمایا کہ ما سوائے حضرت خاتون جنت کی اولاد کے انا ابوہم واسباتہم، ان کا باپ بھی میں ہوں اور اسبا بھی میں ہوں۔ تو سرکار بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، خدا کے نزدیک بھی حسنین کریمین سرکار کے بیٹے ہیں، اور قیامت تک جو سرکار کی اپنی نسل ہے وہ حضرت خاتون جنت کی معرفت قائم ہے، حسنین کریمین کی معرفت۔ حضور نے ایک پروگرام بنایا، گھر تشریف لائے، حضور مولا کائنات کو ساتھ لیا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تمہارا کام یہ ہے کہ آمین کہنا، میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ حضور مولا کائنات کو لے کر جاتے، خاتون جنت کو لے کر جاتے، حسنین کریمین کو، اور اس شان سے سرکار نکلے کہ آگے آگے سرکار ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، کاندھے کے اوپر حضرت امام حسین سوار ہیں، آپ کے پیچھے سیدہ خاتون جنت ہیں، ان کے پیچھے حضور مولا کائنات ہے۔ یوں ہی جو میدان جگہ مقرر تھی، سرکار جب سامنے ہوئے تو
नसरानी पहले से हुजूर के लिए मुंतजिर थे, चशमबरा थे। जब उनके पापा आजम अस्कफ आजम ने इनको आते हुए देखा तो अपनी पार्टी से कहने लगा कि मेरी राय ये है, शिकस्त कबूल कर लो, जिजिया देना तस्लीम कर लो, इनसे मुबाला ना करो। पूछा भाई क्यों ना करो? उसने कहा खुदा की कसम मैंने वो सूरतें देखी हैं, अगर ये अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करें कि इस पहाड़ को यहाँ से हटा दे, अल्लाह ताला उसको पहाड़ को वहां से मुंतकिल कर देगा। ये अगर दुआ कर लेंगे तो मैं तुम्हें कहता हूं दुनिया में कोई ईसाई जिंदा नहीं रहेगा। बेहतर ये है कि जिजिया देना कबूल कर लो, इनसे मुबाला। हुजूर ने फरमाया कि खुशकिस्मत से बच के अगर मुबाला करना मंजूर कर लेते तो मेरी उम्मत को हमेशा के लिए ईसाइयत से छुटकारा मिल जाता। अब इन 5 को लेकर क्या होंगे? पहली बात यह है, उधर से सरदार आए थे, उस कबीले के सरबराह आए थे, इधर से भी सरदार जाने चाहिए। सरकार दो आलम तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं ना सैयद वुल्द आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं। और फरमाया कि या अली अंता सैयदुल अरब, अली तू अरब का सरदार है। सैयदा खातून जन्नत से फरमाया कि अमा तरदीना, क्या फातिमा इस बात पर राजी नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो? यानी जब हुजूर ये मनसब अता फरमा रहे हैं तो खातून जन्नत से पूछ क्यों रहे क्या तू इस पर राजी है? बताना ये चाहते हैं कि मनसब बहुत नीचा है, खातून जन्नत का मकाम इससे कहीं अरफा वाला है। फरमाते हैं कि फातिमा इसके अलावा कोई मर्तबा नहीं जो तुझे दिया जाए, मर्तबा तेरी अजमत से छोटा है, क्या तू राजी है इस पर? क्या तू इस बात पर राजी है कि तो तुझे तो तमाम निसाए आले जन्नत का सरदार बना दिया जाए? हसनैन करीमैन के बारे में हुजूर फरमाते हैं, ये मुताद्दद किताब कुतुब हदीस के अंदर हदीस से हुजूर फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शुबाब आलिल जन्ना, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार। के आस्ताने की अलग ही बात है, सर यहाँ कर झुकाने, सर यहाँ आकर झुकाने की अलग ही बात है। पंजतन के आस्ताने